علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم کل شیء مع داء بالفناء والعدم، كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من اليوم الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، ان اللہ یحب المتقین۔ اپنے نفس کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی کی وعظ و نصیحت کرتا ہوں، دعوت فکر دیتا ہوں۔ تقوی بہترین زاد راہ ہے، بہترین سرمایہ حیات ہے۔ اعمال کی قبولیت تقوی الہی پہ منحصر ہے۔ تقوی الہی یعنی اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنا، اللہ کے لیے کام کرنا اور اللہ سے امید لگائے رکھنا ہے۔ اس لیے کہ بہترین رزق دینے والا، بہترین پرورش کرنے والا، بہترین دیکھ بھال کرنے والا پروردگار عالم کی ذات گرامی ہے۔ اسی سے لو لگانا چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے، اسی سے امید رکھنا چاہیے۔ اللہ جس سے عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اعمال کی بجاوری میں ہی عزت ہے، واجبات کی ادائیگی میں ہی عزت ہے، حقوق کی ادائیگی میں ہی عزت ہے، اور یہ عزت دینے والا پروردگار عالم ہے۔ اس نے جو راہ بنائی ہے، اس نے جو احکام دیے ہیں، اس کی بہترین مصلحت کو وہی جان سکتا ہے۔ اس نے جو اوقات نماز کے معین کیے ہیں، جو اس نے ہادی رہنما بنائے ہیں، انہی کو ماننا ہے اور اسی طریقے سے ماننا ہے اور اسی پر عمل کرنا ہے۔ اسی کا نام عبادت ہے، اسی کا نام بندگی ہے، اسی کا نام اطاعت گزاری ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بہت سی مناسبتیں ہیں۔ ایک مناسبت یہ ہے کہ رسول اللہ جو ہے اسی مہینے میں مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے۔ پہلی تاریخ تھی ربیع الاول کی، جس میں نبی نے حکم خدا سے اپنے بستر پر مولا علی کو لٹایا، صلی اللہ محمد وعلی محمد، اور مکے سے آپ ہجرت کر کے نکل آئے۔ نبی جس وقت نکل رہے تھے، دشمن جو تھا تلوار لیے ہوئے، ہر قوم اور قبیلے کا ایک ایک بندہ تلوار لیے ہوئے نبی کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھا، اور ایسے میں حکم خدا ہوا، نبی اللہ اپنے بستر پر مولا کو لٹال کر گھر سے نکلے اور ایک مٹھی خاک اٹھائی، اس پہ پڑھا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ سورہ
یاسین کی آیت کریمہ ہے جسے مومنین بھی پڑھتے ہیں کہ کہیں پر اگر گزر رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کی حفاظت ہو تو یہ جملہ پڑھنا چاہیے۔ نبی اللہ نے یہی آیت پڑھ کر مٹی پہ دم کر کے مٹی کو ان لوگوں کے سامنے پھینکا، سب کے سب ایسے ہی رہ گئے اور نبی ان کے سامنے سے گزر گئے، کسی نے نبی کو دیکھا نہیں، اور سب اسی انتظار میں تھے کہ صبح ہو تو حملہ کیا جائے۔ اور جب صبح کا وقت ہوا تو جب گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا مولا علی آرام سے سو رہے ہیں۔ پوچھا کہ نبی کہاں ہے؟ تو مولا نے فرمایا کیا ہمیں دیکھ کے گئے تھے تم لوگ جو ہم سے پوچھ رہے ہو؟ الغرض کہ یہ شب ہجرت کا واقعہ پہلے دن ربیع الاول کا ہے۔ نبی چلے اور جب گھر سے نبی نکلے تو نبی کے پیچھے بھی ایک بندہ شامل ہوا جسے نبی نے اپنے ساتھ لے لیا۔ اب لوگ اس کو اپنے اعتبار سے دیکھتے ہیں، تاریخ اپنے اعتبار سے لکھتی ہے، یہاں تک بھی تاریخوں میں ہے کہ نبی نے اس لیے اپنے ساتھ لے لیا تاکہ راز فاش نہ ہونے پائے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نبی کے ساتھ ساتھ چلے ہیں، تو اپنے اپنے نظریے ہیں۔ نبی لے کر چلے آئے تو یہ منزل جو ہے ایک مناسبت یہ ہے، اسے شب ہجرت بھی پہلی تاریخ کو ہوا جسے لیلۃ المبیت کہتے ہیں۔ اس پہ جو ہے پروردگار عالم نے جو ہے اپنی مرضی بیچی ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کہ بندوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے نفس کے بدلے میں اللہ کی مرضی خرید لیتے ہیں۔ اگر اللہ رسول کی قدر و قیمت ہے، ان پر ایمان ہے، ان کی اطاعت و فرما برداری ہے، تو مولا یہ کردار پیش کر رہے ہیں کہ تمہیں خدا رسول پہ بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ زمانہ چاہے جیسا ہو، حفاظت کرنے والی ذات خدا کی ذات ہوتی ہے، ورنہ تلوار کے سائے میں سونا آسان کام نہیں تھا، لیکن حکم خدا تھا اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ علی تم سو جاؤ اور کل جو ہے ہماری امانتیں واپس کر کے آ جانا۔ تو اللہ پر اور رسول اللہ پر اتنا بھروسہ تھا کہ تلواروں کے سائے میں مولا علی بڑے آرام و سکون سے سوئے کہ کم سے کم ایک رات کی جان کی حفاظت تو رسول اللہ وعدہ کر ہی رہے ہیں کہ کل تم امانت پہنچا کر آ جانا۔ مولا کا یہی پیغام ہے کہ حکم خدا رسول پہ عمل کرو، تمہیں کامیابی ملے گی، جزا ملے گی۔ مرضی خدا جو ہے ملنے والی ہے، جس کو مرضی خدا رسول مل جائے اس کا دین اور دنیا دونوں کامیاب ہوتا ہے۔ دوسری مناسبت پہلی ربیع الاول کی یہ بھی ہے کہ اسی دن رسول اللہ کی تدفین ہوئی ہے۔ 28 صفر کو آپ کی رحلت ہے، سب اپنے اپنے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ کبھی غور کریں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ کی رحلت کا اعلان ہوا اور لوگوں کو پتہ چلا تو ایک نے تلوار اٹھا لی اور یہ کہا کہ کوئی یہ نہ کہے رسول مر گئے ہیں۔ اب اس کو بھی سب اپنے اپنے حساب سے دیکھتے ہیں۔ جو ادھر والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور جو ادھر والے ہیں وہ کہتے ہیں ان کا پلان اتنا تھا کہ جب تک ہم لوگ کامیاب نہ ہو جائیں تب تک کوئی کچھ نہ کرے، اور تلوار نکال کے مدینے کی گلیوں میں آ گئے کہ کوئی یہ نہ کہے۔ اور اس کے بعد ساری محبت جو ہے وہ ثقیفہ میں نظر آئی، سارا پلان وہاں نظر آیا کہ 3 دن تک لاش رسول رکھا رہا، غسل و کفن دفن میں کوئی شریک نہیں ہوا۔ مولا علی نے جو ہے پہلی ربیع الاول کو جو ہے غسل و کفن اور دفن کیا،
اور رسول کے گھر میں ہی رسول کی تدفین ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد محلے والے تو پرسہ دینے آتے ہیں۔ آج اتنی غیرت زندہ ہے کہ اگر کوئی بھی ہو، کوئی بھی مذہب ملت سے تعلق رکھتا ہے، لوگ پرسہ دینے آ جاتے ہیں۔ لیکن پہلے ہی ربیع الاول کو تدفین ہوئی ہے، اور پہلے ہی ربیع الاول کو خانہ زہرا پہ ظالموں کا ہجوم بھی آ گیا۔ یعنی آج ہی دفن ہوئے اور آج ہی لوگ پرسہ، دلاسا اور شفقت و مہربانی کیا، غم کیا، ماتم کیا، فریاد کیا، بلکہ پورا لشکر لے کر جو ہے ہجوم لے کر زہرا پہ آ گئے اور علی کو نکالو، وہ بیعت کے لیے جائے۔ مولا علی نے فرمایا رسول اللہ سے ہم نے وعدہ کیا ہے، رسول اللہ نے وصیت کی ہے، جب تک ہم قرآن جمع نہیں کر لیں گے گھر سے باہر نہیں نکلنے والے ہیں۔ یہ جب مولا علی نے کہا تب یہ لوگ واپس گئے، اور اس کے بعد پھر کچھ دن کے بعد جو ہے پھر دروازے زہرا پہ ہجوم ہوا، جس میں تاریخوں میں یہ لکھا ہے کہ 10,000 کا لشکر ان لوگوں نے بنایا، اور اس 10,000 کے لشکر میں 4,000 کا لشکر جس کو خلیفہ بنایا تھا اس کی سیکورٹی کے لیے رکھا، کہ اگر علی تلوار اٹھائے تو 4,000 کا یہ لشکر ان کی جان بچانے کے لیے تیار رہے۔ اور اس میں سے 300 سپاہیوں کے لشکر کے ساتھ جو ہے مولا علی کے گھر کو جلانے کے لیے لوگ آئے، اور 200 لوگ اس میں وہ تھے جو رسی اور لکڑیاں لے کر آئے تھے، اور اس میں 40 لوگ اس کام پہ معین کیے گئے تھے کہ یہ لوگ مولا علی کے گلے میں رسی باندھیں گے اور پھر مولا علی کو مدینے کی گلیوں میں گھسیٹتے ہوئے لے کے جائیں گے دربار تک تاکہ یہ بیعت کریں۔ اور 6,000 جو ہے مدینے کی گلی کوچے میں فوج تیار کر دی گئی کہ کوئی بھی اہل بیت کا ساتھ دینے کے لیے گھر سے باہر نہ آ سکے۔ ایک علی کے لیے، ایک زہرا کی حمایت کے لیے 10,000 کا لشکر بنا دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بنیاد رکھنے والوں پہ لعنت کی گئی۔ اللہم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تامن ولا ظالم۔ یہ مدینے میں اہل بیت جو 5 نفر تھے فقط، ان کے لیے 10,000 کا لشکر اتار دیا گیا، تو 50 سال کے بعد جو اگر کربلا میں 72 لوگوں پہ لاکھوں کا لشکر اتارا گیا ہے تو کوئی تعجب نہیں۔ یہ وہ ظلم کی انتہا ہے جو ڈھائی گئی ہے مدینے کی گلیوں کوچوں میں، اس طریقے سے کیا گیا اور گھر کو آگ لگا دی گئی، اور یہ بچے فریاد کرتے رہے، جناب زہرا فریاد کرتی رہیں، لیکن کسی نے کوئی خیال نہیں کیا۔ اور اسی میں جو ہے جناب محسن کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ یہ ظلم مدینے میں ہوا، نبی کے شہر میں ہوا، نبی کے گھر پہ ہوا، نبی کی آل پہ ہوا، صرف اس لیے کہ بیعت لی جائے۔ بیعت اتنی اہم بنا دی گئی کہ اس کے لیے 10,000 کا لشکر اتار دیا گیا۔ تو یہیں سے ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ جب بندے اپنا خلیفہ بناتے ہیں تو وہ اتنی سزا دینے کے لیے تیار ہیں، تو اگر کوئی خدا کے بنائے ہوئے خلیفہ کو نہ مانے تو خدا اسے کتنا عذاب دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو بہترین عذاب دینے والا ہے، بہترین انتقام لینے والا ہے، وہ خدا کی ذات ہے۔ علی جو غدیر میں خلیفہ بنائے گئے، جانشین بنائے گئے، ولی بنائے گئے، اس کو اگر کوئی نہیں مانے، خدا کے فرمان کو نہیں ماننا ہے۔ اگر علی کو نہیں مان رہے تو یعنی خدا کے فرمان کو نہیں مان رہے۔ بحکم خدا بنائے گئے تھے، نبی کے ذریعے بنائے گئے تھے، 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں بنائے گئے تھے۔ اگر ان کی مخالفت کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب خدا کی مخالفت ہے۔
جب بندے اپنے بنائے ہوئے کی بیعت کے لیے اتنا مصر ہے کہ گلے میں رسی بھی ڈال رہے ہیں، آگ بھی لگا رہے ہیں، 10,000 کا لشکر بھی تیار کر رہے ہیں، تو آخرت میں ان لوگوں پہ کتنا عذاب ہوگا جو خدا کے بنائے ہوئے نمائندوں پر نہ مانے اور پھر اتنا ظلم و ستم ڈھائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ان لوگوں سے بیزاری اختیار کرتے ہیں۔ جو خدا رسول کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہو سکتا، اور جو خدا رسول والا ہے وہ سب کا ہو سکتا ہے، جس کے دل میں خوف خدا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے تقوی الہی۔ تقوی الہی کا مطلب ہی یہ ہے کہ خدا کے لیے کام کرو، خدا کے بتائے ہوئے راستے پہ قائم کرو۔ زمانہ دشوار سے دشوار تر ہوتا جائے گا، تقوی الہی رکھنے والوں کو خدا کی راہ پہ باقی رہنا ہے۔ زمانہ دشوار سے دشوار تر ہوتا جائے گا، خبر کچھ ہوگی دکھایا کچھ جائے گا، حقیقت کچھ ہوگی پھیلایا کچھ اور جائے گا۔ آج میڈیا کا کردار دیکھ لیں کہ اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے وہ نہیں بتایا جائے گا، جو ایران میں ہو رہا ہے وہ دکھایا جائے گا، شور شرابے کے ساتھ، چلاہٹ کے ساتھ دکھلایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی تو وہ ہے جہاں پر انقلاب آیا ہے۔ 40 سال سے جس کے پیچھے دشمن پڑا ہے اس نے کتنی ترقی کی ہوگی؟ 40 سال سے کوشش کرتا آ رہا ہے۔ آج تو ہر چیز ٹیکنالوجی ہوتی جا رہی ہے، ہر انسان بکا جا رہا ہے، آج کتنا دشمنی کا اظہار ہوتا ہوگا۔ اگر حکومت وہاں نیٹ بند کر دے رہی ہے تو دوسری حکومت جو ہے، دوسرے ملک والے وہاں نیٹ فراہم کر رہے ہیں تاکہ شور شرابہ رہے، دکھائی دے۔ یہی کام اپنے ملک میں ہو تو کیسے سزا دی جائے گی؟ عزیزان گرامی، اللہ رسول اور اہل بیت کے چاہنے والے کو ثابت قدمی دکھلانی ہوگی، پرہیزگاری۔ دنیا تو گمراہیوں میں جا رہی ہے تو ہمیں نہیں جانا ہے، ہمیں بچنا ہے۔ اگر ہم ساتھ نہیں دے پا رہے ہیں، مشکلات ہے، پریشانیاں ہیں، تو ہم اپنے کو تو بچا سکتے ہیں، ہم خود تو پابند ہو سکتے ہیں۔ یہ نماز کی ادائیگی یہ آپ کو گناہوں سے بچائے گی۔ قرآن میں آیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، نماز برائیوں سے روکے گی۔ اگر ہم وقت پہ نماز پڑھیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو یہ نماز ہمیں فائدہ پہنچائے گی، ورنہ سب کا تو شیڈول بزی ہے، سب جو ہے مشغول ہیں۔ ان مشغولیات میں اپنے کو نماز کے لیے ہمیں نکالنا ہوگا۔ یہی نماز اگر وقت پہ پڑھیں گے تو نماز بھی دعا دے گی، اور یہی نماز ہمیں برائیوں سے روکے گی۔ لیکن اگر ہم نماز ہی کو وقت پہ نہ پڑھیں گے تو نماز بھی بد دعا دے گی اور برائیاں بھی ہم تک لگتی چلی جائیں گی۔ زمانہ خلاف سے خلاف تر ہوتا جا رہا ہے۔ سب ٹی آر پی لینے کے لیے، سب ویورز لینے کے لیے ہیش ٹیگ لگائیں گے، اسلام، مسلمان، حجاب، چاہے اس میں وہ نہ دکھایا جائے، لیکن اسی نام پہ سب کو کھانا ہے، کمانا ہے، افواہ پھیلانا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ثابت قدم رہیں، احکام خدا کو بجا لاتے رہیں، عبادتوں کو بجا لاتے رہیں، وقت کی قدر کریں۔ وقت میں جو وقت ہے وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خدا سے مناجات کریں، دعا مانگیں، فریاد کریں، پروردگار صبح کی نماز پڑھی تھی، ظہر کے لیے تو آمادہ کر لینا۔ زمانہ بڑا خلاف ہے، ظہر وقت پہ پڑھ لیں، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں، پروردگار صبح پڑھی ہے شکر ہے، ظہرین پڑھی ہے شکر ہے، مغربین کو وقت پہ ادا کرنے کی توفیق تو دینا۔ اس طریقے سے ایک رشتہ بھی بنا رہے گا اور عبادت بھی بجا ہوتی چلی جائے گی۔
خدا سے رشتے کو جتنا مضبوط کرتے جائیں گے اتنا ہم کامیاب ہوتے جائیں گے، اور جتنا ہم خدا سے اپنے رشتے کو کمزور کرتے جائیں گے اتنا ہی ہم پریشان ہوتے جائیں گے اور خرافات میں گھرتے چلے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، ہم بھی با ایمان رہیں، با عمل رہیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی با ایمان بنائیں اور با عمل بنائیں، اس لیے کہ آج سخت ضرورت ہے، آج زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ثابت قدمی دکھلائیں۔ اس کے لیے اہل بیت نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑے امتحان دیے ہیں۔ اہل بیت کی قربانیوں کو پامال نہیں ہونے دینا ہے، اہل بیت کی قربانیوں کو بیکار نہیں ہونے دینا ہے۔ انہوں نے بڑے سخت امتحان دیے ہیں صرف دین کی حفاظت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے۔ آج جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ اہل بیت کے ذریعے ہی ملا ہے۔ اہل بیت نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اگر اہل بیت کی قربانیاں ہماری نظروں میں ہے تو ہم واجبات کی ادائیگی کریں، ہم خدا کی راہ پہ ثابت رہیں، خدا کے لیے کام کریں۔ اور ایک تاریخ اور ہے 8 ربیع الاول، یہ شہادت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی تاریخ ہے۔ ہمارے 11ویں امام ہے، اور یہی ایام عزا کا آخری دن ہے، اور اس کے بعد دشمنان اہل بیت کے واصل جہنم ہونے کی بھی خوشی ہے 9 تاریخ۔ اس میں بہت سے دشمنان اہل بیت واصل جہنم ہوئے ہیں، اس دن خوشی منانا چاہیے۔ یہ اس مہینے کی، اس ہفتے کی مختصر سی مناسبت تھی جو ہم نے پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ اس مناسبت کا خیال رکھیں، اور یہ ایام جو ہے بہت ہی غم کے ایام ہیں کہ نبی کی رحلت کے بعد نبی کے بیٹی پر اتنا ظلم و ستم ڈھایا گیا ہے کہ نبی کی بیٹی فریاد کر رہی ہے، نبی کا جانشین فریاد کر رہا ہے، نبی کے نواسے تڑپ رہے ہیں۔ مولا حسن علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ مولا حسن علیہ السلام کا بچپنا ہے، لیکن مدینے کی اس گلیوں میں مولا حسن نے جانا چھوڑ دیا جس راستے سے جناب زہرا کے قاتلین گزرتے تھے، ستانے والے گزرتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب ادھر سے گزرتا ہوں مجھے یاد آتا ہے تو میں تڑپ جاتا ہوں، لہذا میں نے یہ اس راستے سے جانا چھوڑ دیا ہے۔ یعنی کتنا ستایا گیا ہے، کتنا رلایا گیا ہے، اس کو ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ خدا ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اہل بیت کی راہ پہ ثابت قدمی عنایت فرمائے، واجبات کی ادائیگی کی توفیق عنایت فرمائے، ہم سب کے درمیان اتحاد اتفاق کی دولت نصیب فرمائے۔ جہاں جہاں محبان اہل بیت عزادار ہیں پروردگار سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جہاں جہاں عزاداری مظلوم کربلا برپا ہو رہی ہے ہر ایک کی خدمت کو قبول فرما، اس کا بہترین سے بہترین صلہ میسر فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمتہ وغضبہ وبسط الیدین بالرحمہ، سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعہا،
وعفانی سیئات ولا مجاز بها سبحان من لا یزداد ولا ماثل لبعد الا کرما وجودا ولا کثرت الذنوب الا عفوا وصفا نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشهد ان امیر المؤمنین وامام المتقین علی ولی اللہ واولاد المعصومین حجج اللہ اما بعد فقد عزیزان گرامی، یہ وہ ہفتے ہیں جس میں ایام اضحیٰ کے آخری دن بیان کیے جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یزید نے یہ نہیں کیا بلکہ ابن زیاد نے کیا ہے، تو ان لوگوں کے لیے اتنا عرض ہے، یزید کوئی اچھا انسان نہیں تھا۔ اگر کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کرایا ہے اور امت بیدار نہیں ہوئی، تو اسی یزید نے جو ہے اپنے 3 سالہ دور میں خانہ کعبہ کو بھی جلوایا ہے۔ وہ خانہ کعبہ جس کا طواف کیا جاتا ہے، جو مسلمانوں کا قبلہ ہے، جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، اسی خانہ کعبہ کو یزید نے اپنے دور حکومت میں منجیک سے آگ لگوائی ہے، اور اس سے پہلے اس نے مدینہ منورہ کی مسجد میں جو ہے گھوڑے بندھوائے ہیں، اور مدینے میں اپنی فوج کے ذریعے سے مسلمانوں کی عزتوں کو لوٹا ہے۔ تو یہ وہ سارے برے کارنامے ہیں جو یزید نے انجام دیے ہیں۔ اگر یہی لوگ امام حسین علیہ السلام کا دیتے تو شاید نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اگر مسلمان تیار ہوئے ہوتے تو عزت کی موت آتی۔ موت تو سب کو آنی ہے، کوئی موت سے نہیں بچ سکتا ہے۔ حسین کا ساتھ جس نے دیا ہے اسے بھی موت آئی ہے، اور جس نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا ہے اسے بھی موت آئی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے مولا حسین کا ساتھ دیا ہے ان کی موت عزت کی موت ہے، شرافت کی موت ہے، بزرگی کی موت ہے، جرأت مندی کی موت ہے۔ اس موت پہ فخر کیا جاتا ہے۔ اور جنہوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، موت ان لوگوں کی بھی آئی، لیکن ذلت والی موت آئی، ندامت والی موت آئی، پشیمانی والی، افسوس والی۔ بعد میں لوگ افسوس کرتے رہے کہ اگر ہم نے امام حسین کا ساتھ دیا ہوتا تو کامیاب ہوتے۔ یہ درس ہے ہم لوگوں کے لیے بھی کہ ہم لوگ اگر خدا، رسول اور اہل بیت کے راستے پہ رہیں گے تو یہ موت ہمارے لیے سعادت بنے گی، شہادت بنے گی، اور اگر ان کی راہ پہ نہیں رہیں گے تو یہ موت ہمارے لیے ہلاکت بنے گی۔ تو اہل بیت سے قریب رہنے کی ضرورت ہے، خدا رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی ضرورت ہے، واجبات کو ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور انہی واجبات کی ادائیگی کا نام نماز ہے، اور ان میں یہ نماز جمعہ ہے۔ اور اہل بیت کو ہمیشہ یاد رکھیں، ان کی زیارت کا اہتمام کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کو یاد کریں، ان کی تعلیمات کو یاد کریں، اسی میں سعادت ملنے والی ہے۔ آج کی جو سب سے زیادہ بہترین عبادت ہے، جس عبادت میں خدا، رسول اور ملائکہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ امام سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کے جد بزرگوار زیادہ فضیلت والے ہیں یا جناب آدم زیادہ فضیلت والے ہیں؟ تو کہا کہ نہیں، ہمارے جد بزرگوار زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ تو کہا کہ آدم کے لیے تو اللہ نے ملائکہ سے سجدہ کروایا تھا، آپ کے جد بزرگوار کے لیے پروردگار نے ملائکہ سے سجدہ کیوں نہیں کرایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ تو امام نے کہا آدم کو سجدہ اللہ نے ملائکہ کے ذریعے کروا لیا، لیکن آدم کی عبادت میں خدا شامل نہیں ہوا۔ لیکن صلوات رسول اور آل رسول پہ ایک ایسی عبادت ہے
کہ اس میں اللہ بھی شامل ہو رہا ہے، ملائکہ بھی شامل ہو رہے ہیں اور تمام مومنین شامل ہو رہے ہیں۔ اب بتلاؤ کہ سب سے افضل کون ہے؟ رسول کائنات میں سب سے افضل ہے، اس لیے کہ جب درود و سلام کی بات آتی ہے تو اللہ خود بھی ان پہ درود و سلام بھیجتا ہے، اپنے ملائکوں کو حکم دیتا ہے اور مومنین کو حکم دیتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سید المرسلین شفیع المذنبین نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سید الوصین امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی سید النساء العالمین فاطمہ بنت رسول اللہ۔ اللہم صلی علی الحسن ابن علی مجتبی۔ اللہم صلی علی الحسین ابن علی شہید کربلا۔ اللہم صلی علی علی ابن الحسین زین العابدین۔ اللہم صلی علی محمد ابن علی باقر النبیین۔ اللہم صلی علی جعفر ابن محمد الصادق۔ اللہم صلی علی موسیٰ ابن جعفر الکاظم۔ اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا۔ اللہم صلی علی محمد ابن علی تقی الجواد۔ اللہم صلی علی علی ابن محمد ہاد النقی۔ اللہم صلی علی الحسن ابن علی الذکی العسکری۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب العصر والزمان الحجت ابن الحسن القائم المہدی۔ صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد۔ پروردگار ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہماری عبادت خلیلہ کو قبول فرما، خدا رسول کی راہ پہ ثابت قدمی عنایت فرما، واجبات کی ادائیگی کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کی روزی روزگار میں برکت عنایت فرما، ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، دنیا اور آخرت میں سربلند فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم